بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجانی. اس وقت ملک میں سیاسی درجات بہت بڑھ چکا ہے اور اتنا بڑھ چکا ہے کہ بڑھتے بڑھتے اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ بہت کچھ سوچا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپس میں کوئی کلیش نہ ہو جائے. مختلف پارٹیز جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں, کچھ لوگ حکومت میں آنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ جو حکومت میں اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں. اس کے اوپر ہم خصوصی طور پہ بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے جو اس نہج تک تمام پارٹیز پہنچ گئی ہیں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اور ایک دوسرے کے لیے گالم گلوچ کرنا اور اس طرح کی لینگویجز یوز کرنا جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے 2 دن پہلے پاکستان میں ایک بہت زبردست انیشیٹو لیا. OIC کانفرنس پاکستان نے آرگنائز کی, بہت الحمدللہ بڑا سکسیسفل رہی. پاکستان کا ایک بڑا پازیٹیو امیج گیا, ایک بڑا ہماری طرف سے ایک میسیج گیا پوری دنیا کو, اسپیشلی مسلم کنٹریز کے لیے. تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے کیا کیا ریزولوشنز اس میں پیش کی گئیں اور مسلمانوں کے لیے اور اسپیشلی مسلم کنٹریز کے لیے کیا کیا اس میں اچیومنٹس ہوئیں, اور جو ڈیلیگیشن آئے, جتنے بھی اس میں فارن منسٹرز آئے, پاکستان کے بارے میں کیا سافٹ امیج لے کے گئے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ کرنٹ بزنس جو سچویشن چل رہی ہے, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے اور 182 180 ابو ہو گیا ہے, اور اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیا اثرات ہو رہے ہیں اس وقت بزنس پہ. بزنس سوسائٹی اور بزنس مین جو ہیں وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کا کلیش چل رہا ہے, تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ملک کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کہ ایک عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں. یقیناً ایسے ہی نظر آ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. رمضان بھی آ رہا ہے, رمضان کی آمد ہے, اور ابھی سے ایک مہنگائی کا ایک طوفان, ایک لہر شروع ہو گئی ہے. ابھی رمضان میں 6 یا 7 دن ہے غالباً, لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت بڑا مہنگائی کا طوفان ایک عام آدمی کے لیے پہلے سے ہی سر پہ کھڑا ہوا ہے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرتا ہوں. بڑے زبردست ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں. ایک لیگل ایکسپرٹ ہے, سینئر لیگل ایکسپرٹ ہے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, ذیشان عبداللہ ایڈوکیٹ. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے کہا کہ ہم OIC کے اوپر بات کریں گے اور خطے میں ہونے والی جو تمام چینجز ہیں افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے درمیان زبردست ڈیفنس اینالسٹ ہیں, پہلے بھی آ چکے ہیں, میجر فواد صدیقی صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بزنس کے حوالے سے میں نے بات کی تو بزنس مین کی نمائندگی کرنے کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس کے نمائندے ہمارے درمیان موجود سینئر اینالسٹ ہیں جناب عتیق الرحمان صاحب. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ذیشان بھائی, میں آپ سے اسٹارٹ لیتا ہوں پہلے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے اس وقت گرما گرمی چل رہی, اتنی چل گئی کہ ہر شخص اس میں انوالو ہو گیا ہے. پورے ملک میں لگ رہا ہے کچھ کام ہی نہیں ہو رہا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, یہ 63A بڑا سننے میں آ رہا ہے, عام آدمی کو بتائیے یہ کیا چیز ہے. یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ 63A تھوڑا سا اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ 62 آئین کا جو آرٹیکل ہے وہ پہلے کوالیفیکیشنز آف دی ممبر آف دی نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ کو کوالیفیکیشنز بتاتا ہے, یعنی ایلیجبلٹی بتاتا ہے. پھر 63 جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن آف اینی ممبر بتاتا ہے کہ کیا کیا ڈسکوالیفیکیشنز ہوں گی. یہ جو آرٹیکل آئین کا 63A ہے, یہ پہلی دفعہ 14th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں یعنی 1997 میں اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا, پہلی دفعہ آئین کا حصہ بنایا گیا. بنیادی طور پہ یہ آرٹیکل ڈیل کرتا ہے ان اراکین سے جو اپنی پولیٹیکل پارٹی سے انحراف کرتے ہیں ہاؤس کے اندر, یعنی نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں. تو بیسکلی اس کا جو کیپشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن بائی ڈیفیکشن, اپنی پارٹی کے فیصلوں سے انحراف کرنا. تو بیسک پہلی دفعہ یہ کر سکتا ہے, کوئی ممبر کر سکتا ہے. دیکھیں کر سکتا ہے بالکل, لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ اس کو 63A میں پھر بعد میں فیس کرنے پڑیں گے. ہاں, اس کے باوجود اگر نوئنگلی کہ جی مجھے اس کے نتائج فیس کرنے پڑیں گے, پھر بھی وہ آپٹ کرتا ہے پارٹی سے انحراف کرنے کا, تو وہ اس کی اپنی چوائس ہے. بٹ اس میں ایک پورا پروسیجر دیا ہوا ہے کہ اگر وہ دیکھیں 63A صرف ہٹ ہوتا ہے 4 چیزوں پہ. ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ جو ہے وہ تمام قانون سازی کے مسائل میں اور اس میں ووٹ دیتا ہے, جتنے سبجیکٹس پہ قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے. لیکن 4 چیزوں کے لیے 63A بنایا گیا. پہلا یہ کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا جو انتخاب ہوگا اس کے لیے نمبر 1. نمبر 2 ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس اس کے لیے. نمبر 3 منی بل, یعنی جس کو آپ بجٹ نارملی کہتے ہیں. نمبر 4 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ چاروں چیزوں کے لیے 63A, یعنی اس کو اس لیے آئین میں رکھا گیا کہ ان 4 ایشوز پہ آپ اپنی پارٹی پالیسی کو فالو کریں گے, اس سے انحراف نہیں کریں گے. ذیشان بھائی, میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. جی ذیشان صاحب, اچھا, اس میں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر وہ جانتے بوجھتے آرٹیکل 63A کی موجودگی میں کوئی ووٹ
پارٹی سے انحراف کر کے دیتے ہیں تو اس میں اس کا پورا طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ وہ ممبر ڈی سیٹ ہو سکتا ہے. یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا اس ڈی سیٹ ہونے کو آپ ایکویٹ کر سکتے ہیں ود ڈسکوالیفیکیشن اور ناٹ. تو میرا ہمبل اوپینین اس میں یہ ہے کہ اس پورے آرٹیکل 63A میں سوائے کیپشن کے ڈسکوالیفیکیشن کا ورڈ نہیں لکھا ہوا, بلکہ پوری کارروائی ہونے کے بعد جس میں ڈکلیریشن دینا پارلیمنٹری لیڈر کا جو ہاؤس میں ہے, اسپیکر کا چیف الیکشن کمیشن کو بھیجنا, چیف الیکشن کمیشن کا اس ڈکلیریشن کو کمیشن کے سامنے رکھنا, یعنی تمام ممبرس کے سامنے. بڑا لانگ پروسیس نہیں ہو جائے؟ لانگ پروسیس. اس کے بعد پھر ایک اور چیز بھی ہے نا, اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ڈکلیریشن کو کنفرم بھی کر دیتا ہے, اس کے بعد بھی اس میں گنجائش موجود ہے کہ اینی پارٹی ایگریوڈ دونوں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کمیشن اس کو کنفرم نہ کرے تو وہ 30 days میں سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہیں اپیل فائل کرنے سے. اب سوال آپ کا یہ ہے کہ وہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ اور نان پرماننٹ کا تو سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ وہاں ورڈ یہ لکھا ہوا اس آرٹیکل میں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ڈکلیریشن کو کنفرم کر دیتا ہے تو ہی شیل بی سیز ٹو بی اے ممبر آف دا پارلیمنٹ. یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہی شیل بی ڈسکوالیفائڈ ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ, ان لائک جیسے آرٹیکل 63 میں لکھا ہوا ہے. 63 میں ڈسکوالیفیکیشنس لسٹڈ ڈاؤن ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہوگا, اگر یہ ہوگا تو ڈسکوالیفائی ہوگا, اگر اس کو کنوکشن ہو گئی, مورل ٹیپٹیوڈ کا مسئلہ ہے تو ڈسکوالیفائی ہوگا, صادق امین نہیں رہا تو ڈسکوالیفائی ہوگا. یہاں پہ تو ایسا نہیں لکھا ہوا, یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ ممبر نہیں رہے گا. ٹھیک ہے ذیشان بھائی, میں آپ سے اس پہ دوبارہ بات کرتا ہوں. میں میجر فواد صدیقی, آپ پہلے بھی آ چکے ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. ہم OIC کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ماشاء اللہ اس بڑے زبردست پاکستان نے آرگنائز کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا سکسیزفل رہا؟ یقیناً سکسیزفل رہا. اور کیا میسیج گیا ہماری طرف سے پوری مسلم دنیا کو اور ان کنٹریز کو جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے, اسپیشلی جو ہمارے دشمن ہیں, ان کے لیے بھی ایک میسیج گیا ہوگا ڈیفینیٹلی. جی دیکھیے, بہت شکریہ راج صاحب. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ OIC کی کانفرنس جو پاکستان میں منعقد ہوئی ہے, ایک اچھا میسیج دنیا کو گیا ہے یکجہتی کا, مسلم امہ کا, اور جو پرابلمز مسلم امہ کو ایز اے ہول دنیا کی طرف سے آ رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے شاید یہ اچھا پلیٹ فارم ہے. اس میں تو دو رائے کوئی بھی نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ جی UN نے جو ہے وہ 15 مارچ کو جو ہے وہ اسلاموفوبیا ڈے جو ہے اس کو آفیشلی طور پہ اناؤنس کیا ہے, اسی وجہ سے کہ شاید جو مسلم امہ کی ریزرویشنس تھیں ریگارڈنگ hatred towards Islam or the Muslim all the Muslim population of the world, اس کو شاید ایڈریس کرنے میں آسانی ہوئی ہے. یہاں تک تو جی راج صاحب بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کا ایک مثبت امیج جو ہے وہ بھی گیا ہے, خاص طور پہ افغانستان کے معاملے پہ یا فلسطین کے معاملے میں, کشمیر کے معاملے میں بات چیت ہوئی ہے. لیکن جس طرح میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس کا ہونا, میں تاریخ اگر دیکھیں جو OIC کا وجود, جو مارز وجود میں OIC آئی, وہ پرابلم تو ابھی تک موجود ہے. فلسطین آپ نے شاید اس میں کانکریٹ سٹیپس نہیں لیے جس کی وجہ سے وہ موجود ہے, اور وہ شاید بیک برنر پہ بھی چلی گئی ہے, کیونکہ کچھ مسلم ممالک جو ہیں جو OIC کے ممبرز بھی ہیں, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مراسم جو ہیں وہ آفیشلی طور پہ اب استوار کرنے شروع کر دی ہیں. اسی طرح کشمیر کا مسئلہ جو ہے, جو کہ ایک UN ریزولوشن کے حساب سے ڈسپیوٹڈ پرابلم ہے, اس کے اوپر بھی OIC کی طرف سے کوئی خاطر خواہ کام جو ہے وہ نظر نہیں آیا. اور اس کی وجہ بھی وہی ہے جس طرح میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ کچھ ہمارے مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے اس ڈسپیوٹڈ علاقہ جو کہ ہندوستان کے اس وقت قبضے میں ہے, وہاں انویسٹمنٹ کا ارادہ کیا ہے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ, اور $1 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ وہاں ہونے جا رہی ہے. تو جس طرح میں بات کرتا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں OIC کے بارے میں بات کرنے کی, تو ایک شعر عرض کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ سوائے کاسمیٹک کام کے OIC کوئی جو سالڈ جو سٹیپس ہیں وہ نہیں لیے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیے اس میں ایک چیز مجھے تھوڑی سی پازیٹیو بھی نظر آئی ہے, اور وہ ہے چائنیز فارن منسٹر کا ایز اے مبصر شامل ہونا. دیٹس ویری گڈ. جی یہ بہت زیادہ پازیٹیو اسٹیپ ہے, اور کیونکہ یہ 4-5 مہینے پہلے سے جو ہے یہ میٹنگ جو ہیں وہ کوآرڈینیٹ ہوتی ہیں,
تو ऑब्वियसली जितने हमारे OIC के मेंबर्स हैं उनसे भी इसका कॉन्सेप्ट लिया गया होगा. अच्छा, अब जो मैं इसका देख पा रहा हूँ वो ये है कि फ्यूचर में जो हमारा CPEC है या जनरल तौर पे वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट है चाइना में, उसमें शायद चाइनीज़ जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं हमारे मुस्लिम ममालिक ख़ास तौर पे UAE की तरफ से और जो अफ्रीकन कंट्री मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ से इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए. वो शायद हमारे हक़ में भी बेहतर होगा और जनरली चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट है उसको भी जो है तक़वीत मिलेगी. दैट्स वेरी गुड. मैं अतीक रहमान साहब आपकी तरफ आता हूँ, आप बिज़नेस कम्युनिटी को लीड करते हैं. सर, हमने इस पे पहले भी कई मरतबा प्रोग्राम की, अब दोबारा हम वही नहज पे आ गएंगे. डॉलर फिर फ्लैक्चुएट कर रहा है, 180 182 पे चला गया. पेट्रोल क्राइसिस अलग है, गैस बिज़नेस कम्युनिटी को नहीं मिल रही. तो क्या समझते हैं आप, इस वक्त पूरे मुल्क में एक हंगामा खेजी लगी हुई है, बिजनेसमैन बहुत परेशान है, वैसे ही एक्सपोर्ट हमारी कम है, डेट्स हमारे बढ़ गए, करंट डिफिसिट बढ़ रहा है हमारा, क्या कहेंगे सर आप? बहुत शुक्रिया. मैं इस बारे में से आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले एक हफ़्ते से रुपये को काफ़ी टफ़ टाइम मिला हुआ है और मुस्तकिल डिक्लाइनिंग की तरफ है, शेड हो रहा है और जो डॉलर है वो रेज़ हो रहा है. अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा. बहुत नॉइज़ है कंट्री में इस वक्त, पोल्यूशन है, पॉलिटिकल पोल्यूशन है, अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ है ना करेंसी पे इफ़ेक्ट आ रहा है हमारी. दूसरा क्या हो रहा है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट कोई ऐसे नहीं खामखा बढ़ रहा, बल्कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो हेवी होता चला जा रहा है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस दुनिया में रेज़ हो रहे हैं. फिर इंटरनेशनल इन्फ्लेशन भी काफ़ी है और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा है, जिससे हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है. इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट पे भी इसका असर पड़ा है और इंपोर्ट पे भी असर पड़ा है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी काफ़ी वाइड हो रहा है. ये तमाम प्रॉब्लम्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हम देखते हैं कि एक अजीब सी टर्मोइल वाली कंडीशन है और इस टर्मोइल वाली कंडीशन में हमारी करेंसी पे इफेक्ट पड़ रहा है, बिकॉज डायरेक्टली हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे इफेक्ट आ रहा है. ये मेन रीजंस हैं इसके. और अगर आप मज़ीद बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो दुनिया में ये हमारी डॉलर की पोजीशन बनी है, ये दुनिया में जो गैस के क्राइसिस आए हैं, गैस नेचुरल गैस है नहीं और जो गैस हम इंपोर्ट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मिल भी नहीं रही है. ऑयल भी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका भी लोड मैंने पहले भी जिक्र किया काफ़ी आगे. तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है ना हमारे रुपये को थोड़ा सा कमज़ोर कर रही हैं और डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं. जैसे जैसे हम इन प्रॉब्लमों से निकल जाएंगे और जिस तरह से हम इनको ओवरकम कर सकेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल पे आएगा. पिछले दिनों हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा डेफिसिट से सरप्लस की तरफ आने की तरफ गया है. तो ये थोड़ी सी चीज़ें ठीक होंगी, इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी. ट्रेड डेफिसिट भी बहुत बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है. देखिए, वो तो मैंने आपसे कहा कि ट्रेड डेफिसिट इसीलिए बढ़ रहा है कि आपके इंपोर्ट बिल पर बहुत बड़ा बोझ है, आपकी इंपोर्ट्स मुस्तकिल बढ़ती चली आ रही हैं और कॉम्पिटिटिवनेस की बात है. एक चीज़ जो सबसे बड़ी है वो आपको बताऊं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट तो अपनी जगह रहा, डॉलर्स का बढ़ना, रुपये का शेड होना, लेकिन साथ साथ हमारे कर्जे जो है ना डॉलर के बढ़ने से उनमें ऐड बैक भी हो रहा है. लगभग 500 बिलियन रुपए हमारे कर्जे में ऐड हो गए हैं. 130 बिलियन डॉलर के लगभग हमारा एक्सटर्नल डेट है, उसमें अगर आप 500 बिलियन रुपए ऐड कर दें तो वो खासे हो जाते हैं, 142 के करीब बन जाते हैं या 132-35 के करीब बन जाते हैं. इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसलिए नहीं है कि आगे पीछे हो रही हैं चीज़ें. तो ये सारा कुछ तभी ठीक होगा जब हमारा पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म होगा, हमारे इकनॉमी पे ध्यान होगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी. हमारे एक्सपोर्ट इस वक्त कॉम्पिटिटिवनेस का शिकार है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है. हम उस कंपटीशन में जा नहीं सक रहे हैं जिसमें हमें अपने एक्सपोर्ट के टारगेट्स मीट करने हैं. ये सब काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और ये सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एक ही रीज़न है कि हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है. कंसंट्रेशन नहीं है इकोनॉमिक्स की तरफ, कंसंट्रेशन नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, कंसंट्रेशन नहीं है उन प्रॉब्लम्स की तरफ जिससे मुल्क बड़ी तेज़ी से जा रहा है. लग रहा है एक अजीब सा भंवर आ गया है जिसमें इकोनॉमिकल टर्मोइल आ गया है, जिसमें कौम फंसती चली जा रही है. कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सबको जो कुछ भी करें लेकिन मुल्क की इकनॉमी की तरफ अपना ध्यान ज़रूर रखें, इसको देखें, इसको चेक करें. इसमें तो कम से कम कंसेंसस हो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, सबकी आवाज़ एक हो कि मुल्क
بچے گا, ملک آگے بڑھے گا, ملک میں اکنامک گروتھ ہوگی, لوگوں انفلیشن سے بچیں گے, مہنگی چیزیں ختم ہوں گی, پروڈکشن ہوگی, امپلائمنٹ چیک ہوگا, تب جا کر کہیں یہ ساری چیزیں کنٹرول میں آئیں گی. ورنہ ہم یہی کہتے رہیں گے ہر وقت کہ روپی شیڈ ہو رہا ہے, ڈالر انکریز ہو رہا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا, قرضوں میں اضافہ ہو گیا. یہ دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن اینڈ آئی تھنک وی کین کنٹرول دس سچویشن اگر ہم سب اس بات کا احساس کریں کہ ہم کو پرائرٹی دینی ہے اپنے اکنامک چارٹر پہ. ٹھیک ہو عتیق بھائی, میں آپ سے بات کرتا ہوں دوبارہ. ذیشان بھائی, میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا, ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز اگر کوئی ممبر فلور کراس کرتا ہے, ابھی تو اس نے فلور کراسنگ نہیں کی, ایک ایزمپشن ہے کہ وہ دوسری پارٹی میں جا کے ان کو ووٹ دے رہا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا آئی وڈ لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ فلور کراسنگ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ پارٹی کا ایک فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, ایکس یا وائی, آپ سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس سے انحراف کرتے ہیں. فلور کراسنگ بہت ڈفرینٹ, یعنی وہ اس کا کنوٹیشن بہت بڑا ہے. یہاں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ریزولوشن 20% یعنی جو ممبران ہیں وہ ہاؤس میں لے کے آئے ہیں, اس پہ ووٹنگ ہونی ہے. اب جو لوگ اپیرنٹلی دیکھیں, ابھی تک تو اپریہنشن ہے نا, یہ ابھی کنفرم تو نہیں ہے, یہ ٹوٹل جتنے بھی ہیں ایزمپشن پہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ ووٹ خلاف دیں گے, ایسا ہوگا, وہ کتنے ممبرز ہیں کسی کو نہیں پتا. کوئی کہتا ہے 24 ممبرز ہیں, کوئی کہتا ہے 6 ممبرز ہیں, کوئی کہتا ہے 8 ممبرز ہیں. یہ تو پولنگ ڈے والے دن پتہ چلے گا. لیکن دیکھیں اب جو چیز کلیئر ہو چکی ہے, جس کے اوپر سے کلاؤڈ ہٹ چکا ہے, وہ یہ ہے, ایک ابہام تھا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو ووٹ ڈالنے سے روکے گی یا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. میرے خیال سے وہ ابہام اب ختم ہو چکا ہے, کیونکہ پرسوں سیشن ہے نیشنل اسمبلی کا, اور پرسوں شاید ایجنڈے پہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موجود ہے, نمبر 1 پہ ہے, اور ووٹ اس دن ہونا ہے. اور سپریم کورٹ کل تک کی کارروائی میں یہ کہہ چکی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا اور ووٹ ڈلے گا بھی. اس کو ہم نہیں روکیں گے. اب اس کے جو بھی کانسیکوینسز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے, لیکن جو پرائما فیسی ریڈنگ ہے اس آرٹیکل کی, وہ ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ نیچر کی نظر نہیں آ رہی. وہ بھی ایک بڑا لانگ پروسیس ہے. نہیں, لانگ پروسیس تو ڈی سیٹ کرنے کا تو لانگ ہے, پھر رائٹ آف اپیل بھی موجود ہے. لیکن اگر وہ سب کچھ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ابھی یہ پاکستان کی کسی بھی عدالت نے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, یہ فیصلہ نہیں آیا کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ پرماننٹ نیچر کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی یا وہ منحرف ممبر دوبارہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد آزادانہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے یا کسی اور پارٹی کو جوائن کر کے الیکشن. لیکن سر جب ڈی سیٹ ہو گیا تو اس کے بعد وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. ہاں, ڈی سیٹ ہونا اٹس ناٹ این ایشو. وہ پھر تو یہ ہوگا نا کہ ویکنٹ سیٹ ہو جائے گی, اس میں ضمنی انتخاب بھی ہو سکتا ہے. اٹ از لائک دیٹ, کوئی ممبر, کوئی ایم این اے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جیسے ڈی سیٹ سیٹ ویکنٹ ہو جاتی ہے, پھر ضمنی انتخاب ہوتا ہے. وہ بالکل اسی طرح کی سچویشن ہے. اگر اسمبلی چلتی رہی, اپنی مدت پوری کرتی ہے, اور 63A کے لاگو ہونے کی وجہ سے ممبر ایکس یا وائی ڈی سیٹ ہو جاتا ہے, تو اس سیٹ کو ویکنٹ سیٹ تصور کیا جائے گا, اور اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہوگا 90 ڈیز یا جو بھی اس کا پیریڈ ہے اس میں ضمنی الیکشن کرانے کا. تو وہی آدمی دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے. تو ابھی بیسکلی اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بھی یہ سوال سپریم کورٹ کے سامنے رکھا ہے پریزیڈنشیل ریفرنس میں, اور اپنی بحث میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ان کے مطابق یہ ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ نیچر کی ہونی چاہیے. اور ان کی بحث کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ پارٹی کے ساتھ خیانت ہے, تو خیانت کرنے والے کو آپ کبھی بھی اس کو ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفائی کرنے کا ڈکلیریشن دے, کیونکہ خیانت اسلام کے نظر میں بھی بہت بڑا جرم ہے, اور پارٹی سے یہ خیانت کے مترادف ہے. جس پہ ہمارے عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب, انہوں نے آبزرویشن یہ دی کہ دیکھیں, اگر آپ خیانت کی بات کر رہے ہیں, جو ہیئرنگ کل کی ہوئی اس میں یہ بات ہوئی ساری, کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خیانت ہوگی, تو خیانت کو تو قرآن شریف میں جس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے, خیانت کرنے والے کو تو کافر کہا گیا ہے. تو آپ ہم سے یہ ڈکلیریشن لینا چاہ رہے ہیں کہ وہ آدمی کافر ہو جائے گا, تو اٹ از ناٹ لائک دیٹ. تو ابھی بحث چل رہی ہے, دیکھیں کیا ورڈکٹ آتا ہے یا اوپینین آتا ہے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے میجر فواد, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہم اس کے بعد بریک میں جائیں گے کہ OIC میں افغانستان کے حوالے سے بھی ریزولوشن پاس ہوئی ہے, تو اس کے ہم آپ سے جواب لیتے ہیں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک میجر فواد. میں نے آپ سے سوال کیا تھا OIC میں افغانستان کے حوالے سے بھی قرارداد منظور ہوئی ہے. جی بالکل وجہ بات ہے راج صاحب کہ دیکھیے, افغانستان کیونکہ ایک مسلم ملک ہے, اور وہاں جو بھی پرابلمز ہیں وہ ایز اے امہ جو ہیں وہ سب کو افیکٹ کرتی ہیں, خاص طور پہ پاکستان کو.
تو دیٹ واز دا ریزن کہ پاکستان جو ہے اس نے جو کانفرنس بلائی اس میں جو مین ایجنڈا تھا وہ افغانستان کا ہی جو پرابلمس ہیں وہ ٹرمائل وہاں جو اندرونی پرابلمس ہیں وہ تھا. لیکن دیکھیے افغانستان میں جو اس وقت ضرورت ہے وہ ریزولیوشن سے بات چیت سے زیادہ وہاں عملی اقدامات کی ہے, اور وہ عملی اقدامات اسی طرح ممکن ہو سکتے ہیں کہ جب وہاں کا جو اکانومی ہے اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے جو مسلم ممالک ہیں وہ اپنا حصہ اس میں سر تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی کہ افغانستان کو تسلیم. جی دیکھیے تسلیم تو پہلے بھی بتایا گیا کہ ٹل دا ٹائم طالبان جو ہیں وہ ہمیں یہ کنوکشن دیتے ہیں کہ یہ جو رجیم اس وقت آئے گی طالبان کی وہ 20 سال پرانی والی رجیم نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے ون آف دا ریزن جو ہے وہ اسلامک ایکسٹریزم جو ہے دنیا میں پروان چلا. اب تو انکلوسیو گورنمنٹ بھی ہو گئی ہے وہاں پہ. جی انکلوسیو گورنمنٹ کا پوائنٹ تو ہے, وہ کچھ پرسنٹیج انہوں نے جو ہے جو مائنورٹیز وہاں کمیونٹی ہیں اس کا انہوں نے حصہ لیا ہے. لیکن دیکھیں جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم وہاں چل رہا ہے وہ ہو رہا ہے وومن امپاورمنٹ کا. افغانستان میں کوئی 2-3 ہفتے پہلے طالبان نے اعلان کیا کہ جی وہ جو گرلز ایجوکیشن ہے اس کو دوبارہ ریزیوم کر رہے ہیں, چاہے وہ سیپریٹ ایجوکیشن ود وومن ٹیچرز کے ساتھ کریں گے. 2 دن پہلے وہ انہوں نے جو اعلان ہے وہ واپس لے لیا. اچھا اب وہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یہ تھوڑا سا سمجھنے کی وہاں ضرورت ہے کہ وہاں اس تعداد میں فیمیل ٹیچرز موجود نہیں ہے کہ جس تعداد میں اسکول وہ وہاں چلا سکیں. ایک چیز. دوسری چیز اس وقت افغان گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فل فلیج جو پے ہے وہ وہاں کے جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کو دی بھی جا سکیں. تو اس وقت جو چیز بھی ہو رہی ہے جی وہ والنٹیئر بیس پہ ہو رہی ہے یا وہ ایک مانیٹری میں اگر آپ جس کو بات کریں سر ان کے فنڈز بھی فریز کر دیے ہیں. جی ایگزیکٹلی اس کی وجہ سے ہے. تو اسی وجہ سے دیکھیے پاکستان نے وہاں ہم کیونکہ سب سے زیادہ فیکٹریز ہیں, ہم نے دنیا میں سب سے زیادہ جو مہاجرین آبادی ہے وہ پاکستان نے رکھی اور اس کو ہم پچھلے کوئی 25-30 سال سے برداشت بھی کر رہے ہیں, اور اس کی مد میں جو ہمیں عالمی برادری سے پیسہ ملنا چاہیے تھا وہ بھی تقریباً اب ختم ہو رہا ہے. ہر ایک نے جو ہے اس پہ وہ ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لیے ہیں. ہم اس کے باوجود جو ہماری اپنی استطاعت ہے ہم وہ کر رہے ہیں, اور ہم نے ان کو یہ بھی باور کرایا ہے کہ جو لوکل کرنسی کا ایشو ہے اس کے تحت جو ہے تجارت بھی کریں. لیکن اس کے باوجود وہاں جو اس وقت انسانی المیہ جنم لے رہا ہے وہاں آپ کو فاسٹ ٹریک پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. وہاں کی اگر اکانومی کولیپس کر گئی خدا نخواستہ جو تھوڑی بہت تھریٹ کے ساتھ چل رہی ہے, تو جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہاں ان کے پاس سوائے ریٹیلیشن کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور وہ ریٹیلیشن جنگ کی صورت میں نہیں ہے, وہ ریٹیلیشن ہے اوپیم کی کاشت وہاں شروع میں جس طرح بات کرتا ہوں ہو جائے گی, یا وہاں وہ آپ کا جو پرانا پرابلم تھی کہ جی سیف ہیونز جو ہے وہ تنظیموں کو ملنے شروع ہو جائیں گے اگر ان کو وہ چاہیے. تو اس سے بچنے کے لیے اس وقت دنیا کو اور بالخصوص OIC کے جتنے ممبران ہیں ان کو وہاں فوری اقدامات کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف اسٹیبلائزنگ دا اکانومی آف دیٹ کنٹری. تو یہ بہت ضروری ہے. اس پہ کوئی بات ہوئی نہیں جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں. OIC میں کاسمیٹک بات چیت تو بہت ہوتی ہے لیکن عملی اقدام جو ہے وہ شاید دیکھنے میں نہیں آ رہا. اور میں اگر یہ سمجھوں کہ شاید جو ممبران ہیں وہ اس پہ کوئی عملی قدم بھی اٹھائیں گے تو شاید وہ بھی دورس کوئی میں بات کر رہا ہوں گا, کیونکہ ان کا جو اس وقت انٹرسٹ ہے وہ افغانستان نہیں ہے. ہم جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ ہم انٹرسٹ کی ٹوٹل جنگ ہے, جس طرح سر نے بات کی, اس وقت تمام جنگیں جو ہیں وہ اکانومی پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. اب دنیا جو ہے کنونشنل یا نیوکلیر وار کی بات نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی ضرورت پڑتی ہے. جو بھی بڑے ممالک ہیں وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ جی اگر کنونشنل جنگ ہم کرتے ہیں کہیں تو اس کے بعد جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوتا ہے, وہاں جو کولیپس ہوتا ہے سسٹم, اس کو اٹھانے کے لیے تو پیسہ زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو ملک کو اکانومیکلی اتنا کمزور کر دیں
کہ اپنی بات جو ہے پھر ہم ان سے اس فورم پہ منگوائیں. تو وہی چیز اگر آپ افغانستان میں دیکھیں تو افغانستان تو اس وقت سزا کاٹ رہا ہے اس چیز کا کہ جس کی وجہ سے جو ہمارا ایک یونیپولر ورلڈ تھی، جس کی وجہ سے وہ جو ملک ہے جو اس وقت ایک ہی عالمی طاقت ہے اس کو وہاں سے سکی اٹھانی پڑی. لیکن دوسری طرف دیکھیے ہم نے باور کرانے کی کوشش کی، ہم افغانستان کے ایک قسم کے جو ہے وہ اسپوک پرسن کا بھی ہم کام کر رہے ہیں پاکستان، اور ہم نے دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو طالبان گورنمنٹ آئی ہے یہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے جو 20 سال پرانی تھی، نہ ہی یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں یہ سیکنڈ جنریشن طالبان ہے، جو ہارڈ کور طالبان جن کو امریکہ نے ہی سپورٹ کیا تھا وہ اس وقت یہاں نہیں ہے. یہ چیز امریکی کانگریس میں بھی ہلری کلنٹن جیسے لوگ جو ہے وہ وہاں باور کروا رہے ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے افغانستان میں کی تھیں اگر اب آپ نے اس کا تدارک نہیں کیا تو شاید یہ جو جن ہے بوتل میں بند نہیں ہوگا بلکہ یہ بہت بڑا نقصان دنیا کے لیے کرے. ٹھیک ہے عتیق بھائی، میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں، کراچی چیمبر آف کامرس کے بھی نمائندوں. کتنا ضروری ہے کہ اس وقت تمام چیمبرز بیٹھے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں، ہمارے محترم شوکت ترین صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی سی پالیسی بنائی جائے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو بزنس کمیونٹی کی شکایت ہیں، جو اکانومی کی شکایت ہیں، اس کے لیے کوئی سولوشن نکالا جائے، کوئی حل نکالا جائے، ورنہ تو اکانومی ہماری ورسٹ ٹو ورسٹ ہوتی جائے گی. سر دیکھیے جو بات آپ نے کہی بالکل بجا، اس پہ مشاورت ہوتی رہتی ہے، بیٹھتے رہتے ہیں، مختلف ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. سولوشن یہاں پہ نہیں ہے، سولوشن یہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی اکنامی کو ریوائیو کرنا ہے. اکنامی کو ریوائیو کرنے کے لیے ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ بیسیکلی ہم لوگ ایگریکلچرل پروڈیوس کنٹری ہیں، اس میں ہم تھوڑا سا پیچھے چلے گئے، بیک فٹ پہ چلے گئے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 6 سے 7 بلین ڈالر کی ہم نے اپنی ایگریکلچر پروڈیوس پچھلے دنوں امپورٹ کر لی. آلو، پیاز، ٹماٹر، گندم اور روئی وغیرہ، کاٹن وغیرہ. یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اپنی ایگریکلچر پروڈیوس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے. پچھلے دنوں جو کام ہوا ہے اس میں ایگریکلچر پروڈیوس کو ٹھیک ہونے بھی شروع ہو گئے اور وائبل ریزلٹس بھی آ گئے. ٹھیک ہے نا. ہمیں مزید اس کی میکینزم پہ کام کرنا ہے، اچھی سیڈ پہ کام کرنا ہے، فرٹیلائزر پہ کام کرنا ہے، فارمرز کو انسینٹیو دینے پہ کام کرنا ہے، کیونکہ اکراس دا بارڈر جو کام ہو رہا ہے اس میں ہمارے سے زیادہ ایلڈ ہوتی ہے. ایک ہی زمین ہے، اس کے 2 حصے ہیں، وہاں پہ زیادہ یہاں پہ کم. اس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ ہمارا لکومہ ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو ہمیں اب بہت تیزی سے اس پہ دھیان دینا پڑے گا. ہمیں اپنی ایگریکلچر پروڈیوس کو ٹو دا مارک لانا پڑے گا. ہم لوگ کاٹن میں لیڈنگ تھے، ویٹ میں لیڈنگ تھے، ہم بیک فٹ پہ چلے گئے. ہمیں اس پہ فرنٹ فٹ پہ آنا پڑے. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا اس کے سولوشنس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہیوک ہے، اور وہ ہیوک ہے ہمارا ان امپلائمنٹ. اس ان امپلائمنٹ کے گھوسٹ کو کور کرنے کے لیے ہمیں اپنی انڈسٹریلائزیشن کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگانی پڑیں گی. پچھلے دنوں جو پرائم منسٹر کی انڈسٹریل پیکیج آیا وہ زبردست پیکیج تھا. اس میں ٹیکس ریلیفز دی گئی ہیں، آئی ٹی کو پروموٹ کیا گیا ہے، نئی انڈسٹریز لگانے پہ بہت اچھے ریبیٹس دیے گئے. اس پر غور کرنا چاہیے. اس انڈسٹریل پیکیج پہ دھیان دیں تو ہم اپنی نئی انڈسٹریل زونز پہ بھی کام کر سکتے ہیں، انڈسٹریل اسٹیٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں، ہم اکنامک فری زونز پہ بھی کام کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز بنیں گی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کھپت ہوگی، زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہوگی، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اینڈ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ امپروو جب ہوگا تو ہم دیکھیں گے آٹومیٹیکلی جو ہمارے ایکسپورٹ کے ٹارگیٹس ہیں وہ ہم میٹ کر سکیں. ابھی ہم لوگ بڑی مشکل سے 25 بلین ڈالر 30 بلین ڈالر پہ جاتے ہیں، اس سے آگے جا نہیں پاتے. اب کیا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ جو یہ ہونا چاہیے کہ ہم 40 بلین ڈالر کو فوراً ٹچ کریں. اس کے علاوہ ہمیں 60 بلین ڈالر کو فوراً ٹچ کرنا ہے ایکسپورٹس میں. دیکھیں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. پہلے ہم صرف ٹریڈیشنل گوڈس پہ اپنی ایکسپورٹ کرتے تھے، لیدر گوڈس، کارپیٹ، ٹیکسٹائل، گارمنٹس. ہم اس سے نکل گئے، ہم نان ٹریڈیشنل پہ بھی آ گئے. آپ کو دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں موٹر سائیکل انڈسٹری پہ اتنا کام ہوا کہ پاکستان کی 4th لارجسٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہو گئی وہ موٹر سائیکل ہو گئی. لاکھوں میں موٹر سائیکل بنتی ہے. اب یہ موٹر سائیکل ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے، دور دراز کے ممالک میں یہ موٹر سائیکل جا بھی رہی ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے نان ٹریڈیشنل آئٹم اور ٹریڈیشنل آئٹم کا. یہ چیزوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. چیمبرز مستقل اس پر کام کر رہی ہیں، لوگوں کو انکریج کر رہی ہیں. گورنمنٹ کے بھی بڑے اچھے انسینٹیوز ہیں. آپ دیکھیں ایس ایم ایز کے لیے ریمارکیبل انسینٹیو ہے پرائم منسٹر کی طرف سے. ویمن امپاورمنٹ پہ لونز ہیں، ایس ایم ایز پہ لون فلوٹ ہو گئے، کامیاب جوان پروگرام پہ لونز ہیں.
ایزی ٹرمز لونز ہیں, شارٹ مارک اپ کے لونز ہیں, ایکسیس ٹو فائنینس جو سب سے بڑا پرابلم تھا کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہو, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, گورنمنٹ نے وہ ساری اسکیمز آپ کو دے دی, وہ پیسے لے کے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگائے. اور میں یہ بات کہنے میں پیچھے نہیں رہوں گا, اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جہاں ایس ایم ایز کی فروغ کی بات ہوتی ہے جو کہ 82% کمپوننٹ ہے ہمارے اکنامی کا, اور تقریباً 45% ہمارے جی ڈی پی کنٹریبیوشن ہے ان کا, اور تقریباً کچھ نہیں تو لگ بھگ 25-30% اس کا ایکسپورٹ میں ان کا کنٹریبیوشن, ساتھ میں ہماری ایک کاٹیج انڈسٹری بھی ہے. آپ دیکھیں کاٹیج انڈسٹری دنیا میں ہر جگہ کاٹیج انڈسٹری کو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں, کاٹیج انڈسٹری کو فروغ دیا جاتا ہے. میں اپنے سندھ کے لے لوں, ٹوپی, اجرک, ساری دنیا میں یہ کاٹیج انڈسٹری ہے, اس کو انسینٹیو دینا چاہیے. کاٹیج انڈسٹری کو بالکل سائلنٹ کر دیا ہے, کاٹیج انڈسٹری کو انسینٹیو دے. تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ کاٹیج انڈسٹری آپ کے ایکسپورٹ میں $10 بلین ایڈ کر دے گی. یہ سارے انسینٹیوز ہیں, ان پہ کام ہو رہا ہے, ان پہ کام کیا جا رہا ہے. بس صرف یہ کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کو اس کا آگاہی نہیں ہے. یہ چیزوں کی آگاہی ہو تو لوگ آگے جا سکتے ہیں. ہمارے چیمبر میں فائنینسنگ جو یوتھ بوتھس لگے ہوئے ہیں, اپنے سلیکٹو بینکوں کی آپ آئیں, ان سے ڈسکس کریں. آپ نے کاروبار کرنا ہے, آپ نے پرائم منسٹر کے ایس ایم ای اسکیم پہ جانا ہے, کامیاب جوان پروگرام پہ جانا ہے, ویمن امپاورڈ میں جانا ہے, آپ کریں ان کے ساتھ اپنا, اور آ کر اپنے آپ کو دیکھیے. کاروبار کرنے والا ایک بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو امپلائڈ کرتا ہے, ساتھ میں 4 آدمی کو اور امپلائڈ کرتا ہے. تو سیلف فائنینسنگ, سیلف انٹرپرینیورشپ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی ریئلائزیشن ہو, اور لوگوں کو صرف امپلائمنٹ میں نوکری نہیں ڈھونڈنی, اپنا کچھ کرنا ہے. اور اس میں آئی ٹی پہ سب سے بڑا انسینٹیو ہے. دنیا ہمارے آئی ٹی کے لوگوں کو دیکھ رہی ہے, ڈورز اوپن ہے. جو جتنا آئی ٹی میں کوالیفائی کر سکے گا وہ اتنا آگے جائے گا. آئی ٹی میں آپ کو اتنے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اور گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ کو ٹیکس ہالیڈے ویسے ہی آئی ٹی پہ ملا ہوا. تو یہ نالج آپ کے پاس ہو, آپ آئی ٹی پہ کام کریں, آئی ٹی پہ آگے بڑھیں. آپ کی اکنامک فلورشمنٹ کے راستے تو سامنے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. یہ آپ کے سوال کا جواب. ٹھیک ہے ذیشان صاحب, میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا, ہم اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو ابھی سپریم کورٹ میں کیس ہے. ویسے تو ہم بات نہیں کر سکتے, سب جوڈیس میٹر ہے, لیکن اس میں ایک نہیں, تھوڑا سا اس کو میں کلیریفائی کر دوں. اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈوائزری جورسڈکشن اس نے انووک کی ہے سپریم کورٹ کی, بائی فائلنگ ریفرنس بائی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی پٹیشنز آتے ہیں انڈر آرٹیکل 184(3). دونوں اس وقت کلب ٹوگیدر ہو کے چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, سبجوڈس میٹر ہے, ہم اس پہ بات واقعی نہیں کر سکتے, نہ ہمیں کرنی چاہیے. لیکن جو آپ جی, میرا سوال یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ریمارکس دیے کہ یہ ہم واپس بھی کر سکتے ہیں اس ریفرنس کو. وہ تو سپریم کورٹ کا استحقاق ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت کیا کنڈیشن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ جو کوشچن آف لاز اس میں پرپوز کیے گئے ہیں یا فریم کیے گئے ہیں وہ کوشچن آف لاز نہیں ہیں ہمارے مطابق, ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, جن کا آنسر سپریم کورٹ ایڈوائزری جورسڈکشن میں دے, تو سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اس کو واپس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ سپریم کورٹ آنسر دینے کی مطلب پابند ہے, میرے حساب سے سر, تو انہوں نے کہا ہے نا کہ اس کی تشریح کر دیں, تشریح کے لیے بھیجا ہے کہ اس کو ایکسپلین کر دیں. تشریح میں بیسکلی تھوڑا سا ہم اگر یہ اپریشیٹ کریں کہ جو سوال فریم کیے گئے ہیں اس کا آنسر جو حکومت بظاہر جو نظر آتا ہے وہ لینا یہ چاہتی ہے کہ ان منحرف ممبران کا نہ تو ووٹ ان کو ڈالنے کی اجازت دی جائے, اگر دیا تو ان کو چیلنج ووٹ سمجھا جائے, یعنی یہ کاؤنٹنگ میں نہ آئے, ان کو ڈرایا جا رہا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, پھر یہ بھی سپریم کورٹ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی ممبرشپ آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں, یہ آپ ایڈوائزری جورسڈکشن میں ایک انٹرپریٹ کریں اس آرٹیکل کو, تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ ہوگی نہیں ہوگی. تو بیسکلی ان ادر ورڈس اگر ہم دیکھا جائے تو گورنمنٹ نے ایک تلوار لٹکا دی ہے کسی بھی منحرف, اگر کوئی ممبر واقعی کسی نے انحراف کیا ہے, کیونکہ ابھی تک تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا نا, ٹائم از یٹ ٹو کم, ووٹ از یٹ ٹو بی گیون. تو ابھی تو یہ چیزیں بڑی پری میچور ہیں کسی کے ممبر کے بارے میں کہنا کہ اس نے اپنی لائلٹی چینج کر لی ہے. اس کا ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے جس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو میں ذرا اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں, آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا فیصلہ آپ نے ماننا ہی ماننا ہے اور آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, آپ نے ووٹ دینا ہے, میری اپنی مطلب ذاتی رائے کے مطابق شاید وہ ریئل ڈیموکریسی نہیں ہوگی. کیونکہ اگر پارٹی ہیڈ کے کہنے پہ ہی ہم نے
اپنا کوئی اوپینین نہیں ہے. میں دیکھیں نا, میں ایم این اے کیا کرتا ہے, ایم این اے ایک کانسٹیٹوئنسی سے عوام کا ووٹ لے کے آتا ہے اور وہ اکثریت رائے اس کو ایم این اے بنا کے اپنی آواز کو وہ پارلیمان میں بھیجتی ہے, جو بیکاز وہ تو چوزن ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے کسی کانسٹیٹوئنسی کا. تو اگر صرف اس نے فیصلہ پارٹی ہیڈ کا ہی ماننا ہے تو وہ تو پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمہوریت میں رہتے ہوئے ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ کو وہ انکریج کرے گی. وہ آئین میں چیز بھی نہیں لکھا ہو کہ کون کب تک کتنا وفادار رہے گا, میرا خیال ہے آئین میں ڈائریکٹلی, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 63A میں 4 چیزوں کے علاوہ باقی ایسا کچھ نہیں ہے. باقی اگر آئین میں آپ دیکھیں, اب جیسے اسی پہ ڈسکشن جو ہو رہی ہے, وہ آج کل یہ بھی ڈسکشن ہے, کچھ آبزرویشنز بھی کورٹ کی طرف سے آ رہی ہیں کہ دیکھیں فار دا پرپز آف 63A جو ہے وہ 1 پارٹی 1 ووٹ کاؤنٹ ہوگا, کیونکہ پوری پارٹی جو ہے نا وہ اس ایشو پہ اکٹھی ہونی چاہیے, ادروائز وہ انحراف ہو جائے گا. تو ابھی بحث چل رہی ہے, دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں کیا فائنل اپنا اوپینین دیتی ہے اور کیا تشریح کرتی ہے اس آرٹیکل کی. وہ پھر ڈیفینیٹلی وہ سب کو فالو کریں گے. ایڈوائزری جورسڈکشن ایز سچ تو ایڈجوڈیکیشن نہیں ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ ڈکلیریشن تو ہے نا سپریم کورٹ کا کہ آئین کا یہ پرٹیکولر آرٹیکل یا یہ پرٹیکولر آئین کی پروویژن جو ہے اس کی اصل تشریح اور اصل مقصد یہ ہے. تو یہ ابھی آنا ہے, اس کا ہم ویٹ کرتے ہیں. بٹ جو لوگوں کے ذہنوں میں جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید یہ ووٹنگ ڈے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو یہ اب ابہام دور ہو چکا ہے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے, نہیں اب ہو نہیں سکتا نا. اب یہ پرسوں سیشن ہے, آج سیٹرڈے ہے, کل سنڈے ہے, پرسوں یہ اعتماد کا ووٹ ڈل جانا ہے یا نہیں ڈلنا. تو یہ اب سوچ کے جی سپریم کورٹ آف پاکستان روک دے گی یا ایسا کچھ نہیں ہوگا. اب یہ چیزیں اب آپ یہ اپریہنشنس ختم کر دیں. اب ووٹنگ تو ہونے جا رہی ہے. اب ووٹنگ میں کیا ہوتا ہے, وزیر اعظم پاکستان اعتماد کھو بیٹھے ہیں ایوان کا یا نہیں کھو بیٹھے ہیں, یہ تو اب وہیں پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ ووٹنگ سیکرٹ بیلٹنگ تو ہے نہیں. اس میں بیسکلی یہ ووٹنگ جو ہوتی ہے ایز پر نیشنل اسمبلی رولز یہ ڈیوائڈ کرنے پہ ہوتی ہے, یعنی جو نو کانفیڈنس کی فیور میں ہے وہ ایک طرف چلے جائیں, جو نہیں, ہاں مطلب یہ ڈیوائڈ اوپن ہے. اٹس ناٹ اے سیکرٹ بیلٹنگ. تو ہر چیز پرسوں یا جس دن بھی یہ ووٹنگ, جیسے پرسوں یہ مجھے لگ رہا ہے جو سیشن ہے, تو اس دن یہ کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کیا کوئی کسی ممبر نے انحراف کیا ہے یا جو باقی اپوزیشن یا جو حکومت کے الائز ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ آئے نہیں آئے. یہ پرسوں تک انشاءاللہ کلیئر ہو جائے. ہم سے آپ سے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. میجر فواد, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہم نے دیکھا ہے جب بھی پاکستان ہم ترقی کرتا ہے, ہمارا ملک ترقی کرتا ہے, ہمیں دشمنوں کو کچھ پریشانی شروع ہوتی, وہ سازش شروع کرتی, جس طرح ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بلوچستان میں جو حالات واقعات ہوئے. تو کیا وجہ ان کو کہ ترقی ہضم نہیں ہوتی ہماری, یا وہ اسی انتظار میں رہتے جب پاکستان ترقی کرے گا اور اس طرح کی وہ سازش کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے فوجی جوانوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیے بالکل بجا بات ہے راج صاحب. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آفیشیل طور پہ اسٹیٹمنٹس ہیں انڈیا کی, انکلوڈنگ دیئر پرائم منسٹر, کہ دیکھیے ہم نے پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر دیا ہے اور پرٹیکولرلی طور پہ اب ہم اس ریجن میں اس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے اپنی حد الامکان کوششیں کر رہے ہیں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے انشاءاللہ. کلبھوشن یادو ایک زندہ مثال ہے کہ جو انٹروینشن تھرو دیر اسٹوجز جو ہے وہ بلوچستان میں انڈیا کی موجود ہے. ہم اس کو ورلڈ فورم پہ لے کر جا چکے ہیں. اس سے تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جب طالبان کی پچھلی گورنمنٹ تھی تو افغانستان میں جو گورنمنٹ موجود تھی اس میں جتنے زیادہ پرابلمز ہمیں ٹرانس بارڈر افغانستان کی طرف سے آئے ہیں آن دا بیہسٹ آف دیئر کھاد جو کہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے تھرو انڈیا, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. دیکھیے انڈیا ہمیں یہ چیز سمجھتا ہے کہ جو انڈین ہیجمنی ہے اس ریجن میں اس کو صرف ایک ملک کاؤنٹر کر سکتا ہے اور وہ ہے ہم. اس وقت جو انڈیا میں حکومت ہے جو کہ آر ایس ایس کی بہت بڑی دائی ہے اور اکھنڈ بھارت کا, جس طرح ہم نے آپ کے پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا, ان کو انڈین ہیجومنی یا جو ہندوتا کا جو کانسیپٹ ہے کہ جی ہندو جو ہے وہ انڈیا میں ہی رہ سکتا ہے اور اسی کی ہیجمنی ہوگی, اس کو سب سے زیادہ کاؤنٹر کرتا ہی پاکستان ہے. کیونکہ جو پاکستان کا کانسیپٹ تھا ٹو نیشن تھیوری کا, جس کی وجہ سے وہ مارز وجود میں آیا, وہ تو ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی ٹوٹلی نفی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس گورنمنٹ کے یا جو آنے والی گورنمنٹ ہے انڈیا میں اس کے رہتے ہوئے ہم پاکستان جو ہے کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے وہ ان کو ریلیف جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ملے. اب جہاں تک بات ہم کر رہے ہیں کہ وہ
डायरेक्ट इंटरवेंशन तो इंडिया कर नहीं सकता, वो इंटरवेंशन थ्रू देयर सिंपैथाइजर्स पाकिस्तान में होती है। अब वो सिंपैथाइजर्स जो हैं वो जिस तरह मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा था, वो बिकते किस तरह हैं? somebody through their ideology, somebody through money, somebody through their ethnic divide. اس پہ کام کرنے کی ہمیں پاکستان میں بہت ضرورت ہے کہ یہ جو کاسٹ کریڈ سیکٹریزم کی جو ہوا اب چل پڑی ہے، جس کا ذکر آپ نے ابھی فرمایا کہ جو ہمارے جو یہاں دہشت گردی کا ماحول اب گرم ہو رہا ہے، اس کی بیسس تو وہی ہے کہ جو کہ چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ، چاہے وہ کاسٹ کی بنیاد پہ، وہ اسی ڈیوائڈ کا حصہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس میں جو فنڈنگ ہے یا جو اس کی سپورٹ ہے وہ باہر سے ہوتی ہے، لوگ تو اپنے ہی ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر اینالسٹ ہیں اور آئیوری کوسٹ کے آنرری کونسل جنرل مسٹر فضل کریم دادا بھائی ہیں۔ فضل کریم دادا بھائی صاحب السلام علیکم۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت جو OIC کانفرنس ہوئی، آپ نے بنفس نفیس وہ کانفرنس اٹینڈ کی، جو فارن منسٹر آئی تھیں آئیوری کوسٹ کی، ان کے ساتھ آپ رہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میسیج گیا پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، اور جتنے بھی ڈیلیگیشنز آئے تھے انہوں نے پاکستان کے بارے میں ایک بڑا سافٹ امیج گیا، تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ پاکستان کو کتنی سکسیز ہوئی اس OIC کانفرنس آرگنائز کرنے کے بعد؟ جی وعلیکم السلام راجہ بھائی۔ پاکستان نے ابھی OIC کانفرنس کا اجلاس رکھا تھا، یہ 48th OIC کانفرنس تھی آف دا CFM، کاؤنسل آف فارن منسٹرز کی، اور یہ 22 اور 23 مارچ کو پاکستان میں، کیونکہ آپ خود وہاں موجود تھے تو آپ نے زیادہ آبزرو کیا ہوگا ہر چیز۔ میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کی یہ بڑے آنر کی بات ہے، بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی جیت ہے، اور جو اس میں تقریباً 32 ممالک کے تو فارن منسٹرز آئے ہوئے تھے، باقی کچھ ڈیپیوٹی فارن منسٹر تھے اور کچھ امبیسڈرز ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ ہائیسٹ نمبر آف فارن منسٹرز نے پارٹیسپیٹ کیا اس OIC کے اندر۔ اس کے اندر جی پاکستان کے میں سمجھتا ہوں جتنے بھی موقف تھا ان سب پہ پوری مسلم امہ نے لبیک کا۔ میں بتاتا چلوں کشمیر کے حوالے سے، سولیڈیرٹی ود دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، سپورٹ فار رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ان اکارڈنس ود UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات پاس ہوئی ہے، قرارداد، کہ جو UN سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن تھی اس کے تحت جموں اینڈ کشمیر میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملنا چاہیے۔ پھر ہمارا جو ایک وائٹ پیپر گیا تھا جس میں ہم نے چارج شیٹ کیا تھا انڈیا کو ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے، اس پہ بھی پوری OIC نے کنڈیمڈ کیا جو ہیومن رائٹ وائلیشن انڈیا میں ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریجیکٹ کیا انڈیا کا اللیگل اور یونیلیٹرل ایکشن آف 5 اگست 2019، جس کے تحت انہوں نے 370 کو ختم کیا اور 15A کو جو ختم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ گریٹ کنسرن شو کیا گیا اوور وائلیشن آف پاکستان ایئر اسپیس، جو ان کا بھی میزائل آ گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کبھی سمرین بھیج دیتے ہیں، کبھی ابھی نندن بھیجتے ہیں، کبھی سبھی نندن بھیجتے ہیں، اب ان کا انگائیڈڈ میزائل آ گیا۔ تو اس پہ بھی بہت زیادہ کنڈیمنیشن کی گئی ہے اور پاکستان کے موقف کی بات کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیلسٹائن کے حوالے سے القدس الشریف کا جو ہے بولا گیا کہ یہ ایک انٹیگرل پارٹ آف پیلسٹائن ہے اور اسرائیل کو آکوپیشن سے ہٹنا چاہیے۔ افغانستان پہ اگین پاکستان کی بات کو جو ہے تائید ملی کہ افغانستان کا ایشو جو ہے وہ تھرو ڈائلاگ سیٹل ہونا چاہیے، ان کے فنڈز کو ریلیز ہونا چاہیے، اور ایک جو ہیومینیٹیرین فنڈ ہے اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے افغانستان کے حوالے سے۔ چوتھا بتاتا چلوں یوکرین اینڈ رشیا کے ایشو پہ بھی جو پاکستان کا موقف تھا کہ جلد سے جلد تھرو ڈائلاگ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اچیو ہونا چاہیے۔ اب پاکستان کی اگر بات کریں خصوصاً بالخصوص، تو اینڈ میں یہ نوٹ ہوا کہ پاکستان کا they have acknowledged پاکستان pivotal role as an anchor of stability in South East Asia۔ یہ بہت بڑی ریزولوشن ہوئی ہے کہ اینکر آف اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا پاکستان کا یہ رول کو ایکنالج کیا اور کمنڈ کیا پاکستان کا رول اینڈ ایفرٹ فار پروموشن آف ریجنل پیس۔ یہ بہت بڑی پاکستان کی ڈپلومیٹک فتح ہے، پوری قوم کو اس حوالے سے مبارکباد ہونی چاہیے۔ ہماری یہ واقعی میں جسے کہتے ہیں پوری مسلم امہ جو کہ سیکنڈ لارجسٹ فورم ہے آفٹر UN، اس نے انڈورس کیا ہماری ساری باتوں کو اور ہمیں ایز پیس میکر اور ہمارا پیوٹل رول کو ایکسیپٹ کیا۔ تو جہاں پہ انڈیا ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا تو بدترین طور پہ وہ خود آئسولیٹ ہوا ہے، اور آج پاکستان کا بول بالا ہے۔ میں پورے پاکستان قوم کو
ہماری حکومت کو جس نے اتنا سکسیسفلی یہ پورا OIC کنڈکٹ کیا. میں وہاں پہ خود تھا. ہر فارن منسٹر اور ان کا ڈیلیگیشن پاکستان کی ہاسپٹیلٹی سے, ہماری وارمتھ سے, ہمارا اس کے جیسچر سے جو ہم نے OIC بھی ہولڈ کیا جس طریقے سے کیا, دے کیریڈ ویری گڈ میموریز اپنے ساتھ لے کر گئے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات. شکریہ. بالکل ٹھیک ہے فضل کریم دادا بھائی صاحب, آپ کا جواب آ گیا. ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. عتیق الرحمان صاحب, آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں. حکومت کسی کی بھی آئے کسی کی بجائے, ایز اے بزنس مین آپ کیا چاہیں گے, کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو کہ کیا کرے ابھی پاکستان کی حالت بہتر ہو سکے؟ دیکھیے, پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وی آر دا ہائیسٹ ٹیکس پیڈ الیکٹرسٹی کنزیومرز ان دا ورلڈ. عوام کو بہت بڑا بوجھ ہے اس کی وجہ سے, اور یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس فرنس آئل فائرڈ اور دوسرے طریقے کے کیا نام ہے کول فائرڈ پاور پلانٹس ہیں. ہمیں اس کو ذرا سا چینج کرنا چاہیے اور اپنی بجلی کو سستا کرنا چاہیے. اس سے کاسٹ آف پروڈکشن بھی ہوگی سستی, ہم اپنے ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے, اور عام آدمی جو کنزیومر ہے نا اس کو بھی بڑا فائدہ ہو. اس کے لیے 2 آلٹرنیٹ سولوشنز ہیں رینیوبل انرجی کے. ہائیڈرو پاور تو ڈیولپ ہو ہی رہا ہے, وہ ہو ہی جائے گا انشاءاللہ, لیکن ہمیں ونڈ کوریڈورس کو اپنی ڈیولپ کرنا ہے. اس میں ٹیکس انسینٹیوز دینے چاہیے گورنمنٹ کو, ٹیکس ہالیڈیز دینی چاہیے بلکہ, اور سولر کے جو اکوپمنٹس ہیں نا ان کو ذرا سستا کرنا چاہیے. لیکن بات ساری ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. دنیا میں جو انفلیشن آیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو سولر کے اکوپمنٹس ہیں ان کو بڑی ہٹ ملی ہے, وہ مہنگے ہوئے. تو بہرحال یہ سب سے مین چیز ہے, اور یہ ہو سکتا ہے جب ہماری ٹرانسمیشن, ڈسپیچ اور ڈسٹریبیوشن آپس میں کوارڈینیشن کرے. یہ کوارڈینیشن نہیں ہے. یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ ان اداروں کی منسٹری آف انرجی, منسٹری آف پاور کے تھرو کوارڈینیشن ہو تو آٹومیٹیکلی ہم لوگ ایک سستی الیکٹرسٹی پروڈیوس کرنے والے کنٹری بن جائیں گے. ٹیرس ریڈیوس ہو جائیں گے, عام آدمی کو ریلیف مل جائے گا, پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی, ایکسپورٹس کے ٹارگیٹ بھی میٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ذیشان عبداللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, میجر فواد سید کی, اور عتیق الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان ہماری شان, ہماری جان, ہماری آن, سب سے پہلے پاکستان. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ نیز کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.